السلام علیکم دوستو، میں ہوں یاس شجاع آپ کے اپنے پروگرام گپ شپ کے ساتھ۔ دوستو، شہداء جو ہیں وہ کسی بھی قوم اور ملک کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں۔ ہمارے تو ویسے بھی مذہب میں شہداء کا جتنا احترام اور جتنی ان کو عزت دی جاتی ہے اور اس کے حوالے سے دین میں جو کچھ باتیں ہیں وہ تو یعنی کہ میں تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، نہ ہی میں کوئی عالم دین ہوں اس کے حوالے سے بات کروں، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ شہداء کے احترام میں ہمارے پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں یعنی کسی جو سید الشہداء ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کے احترام میں وہ بلند آواز سے روئے تھے، اور اس وقت جو مہاجر اور انصار تھے وہ اپنے شہداء کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچی آواز میں رونے سے وہ پریشان ہو کر وہ بھی ساتھ روئے۔ اس قدر اکرام تھا شہداء کا، اس قدر تکریم کی جاتی تھی۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے جیسے جیسے انحطاط آ رہا ہے، باقی چیزوں میں بھی انحطاط آ رہا ہے۔ کسی دور میں ہم بڑا اس کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، لیکن اب شاید ہمارے پاس اتنا وقت نہیں رہا، سوشل میڈیا پہ ہم بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ نہیں پاتے کہ ہم جو ایک بڑی ہی جیسی بھی لائف، مثلا میں ایک اگر مڈل کلاس کی لائف گزار رہا ہوں اور جو لگژریز لائف کی میں انجوائے کر رہا ہوں، یہ کسی طرح پاسبل نہیں ہے کہ میں اپنا یہ فون جو ہے یہ گاڑی میں لے کر ٹریول کروں اگر یہ لوگ ہماری حفاظت کے لیے جو معاشرے کی کالی بھیڑیں ہیں، جو جرائم پیشہ افراد ہیں، ان کے آگے سینہ سپر ہو کے نہ کھڑے ہوں۔ تو میں اپنے آفس سے گھر تک اور گھر سے آفس تک ٹریول نہیں کر سکتا اگر مجھے یہ خوف ستاتا رہے کہ کسی بھی چوک پہ، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی اندھیری گلی میں مجھے لوٹ لیا جائے گا۔ تو فوج کی سطح پہ تو ہم شہداء کے حوالے سے 6 ستمبر کے حوالے سے بھی دن مناتے ہیں، لیکن پنجاب پولیس کے حوالے سے یہ دن جو تھے اس سے پہلے اتنی یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اتنے انتظام کے ساتھ نہیں منائے جا رہے تھے، اور ہم بھی ہر وقت پنجاب پولیس پر تنقید کے نشتر لے کے چڑھے رہتے تھے، اور آلدو کہ یہ تنقید ہمیں کرنی چاہیے، ان کے لیے یہ پازیٹیو تنقید بہت ضروری ہے تاکہ جہاں پہ بھی کوئی سکم ہو وہ دور ہو سکے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر یہاں پہ بھی یونیفارم میں کچھ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں تو اس کو ایڈمائر کرنا چاہیے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں پنجاب پولیس کے کمانڈر IG پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، میرا پہلا انٹرویو بھی ان کے ساتھ تھا۔ السلام علیکم سر۔ سر باقی آپ کی میں آج اس کو نہیں کر رہا، پوری پنجاب پولیس کیا کام کر رہی ہے، کس طرح کام کر رہی ہے، میرا چونکہ آپ کے 4 اگست کو یہ جو آئندہ چند ہی دن بعد شہداء کا ایک دن منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے پنجاب پولیس کے شہداء کا میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ ابھی میں آپ کے ساتھ اگر آپ اجازت دیں گے تو وہ جو آپ نے وال بنائی ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے، جو اس سے پہلے ایک گیرج تھا IG پنجاب کی گاڑی کا، وہ وال بنائی، اس کے علاوہ ان کی فیملیز کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے میں بتائیں کہ کیسے یہ آپ یعنی پہلے بھی ہو رہا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، پچھلے بھی آپ کے IGs کر رہے ہوں گے، لیکن اس طرح میڈیا پہ ہمیں آج تک اس طرح یہ دیکھنے میں نہیں ملا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں دوبارہ انوائٹ کیا اور اس انتہائی اہم ٹاپک پہ، اور 4 اگست کے ریفرنس سے ایک ایسا معاشرہ جس میں جو بدماش ہے وہ قابو میں لانے کے لیے تیار نہیں، ایک ایسی سوسائٹی جس کے اندر ہیوز اور ہیو ناٹس کا فرق بہت زیادہ ہو، اور ایسے لوگوں کا گروہ جو کہ مسلط ہو کسی بھی فارم میں، فائنینشیل، اکنامک، پولیٹیکل یا سوشل پاور کی وجہ سے، اور جس کو ایک عام آدمی ہاتھ نہ ڈال سکتا ہو، اس سے انصاف نہ لے سکتا ہو، ایک ایسے معاشرے میں جو کہ صدیوں میں ڈیولپ ہوتا ہے، کسی ایک دن میں نہیں، اس پورے خطے کی اگر ہم بات کریں، چاہے وہ ہمارا ملک ہے یا ساتھ ہندوستان ہے یا آگے بنگلہ دیش ہے، ان تمام علاقوں کا جو کلچر ہے اس کے اندر عام آدمی کو ایک خاص گروہ سے انصاف لینا بڑا مشکل ہے، پرووائڈڈ کہ وہ گروہ جو ہے وہ بہت زیادہ پیسے والا ہو یا اس کے پاس کوئی بھی سیاسی یا مذہبی یا کوئی قوت ہو۔ اس معاشرے میں ایک شخص جس کے ساتھ زیادتی ہو جائے اس کو سسٹم سے لڑنا پڑتا ہے، اور اس سسٹم میں جو آپ نے تنقید کی بات کی، پولیس اگر اس سسٹم کا حصہ بن جائے اور اس کو انصاف کے رستے میں، جس کو ہم کہتے ہیں the system is pitched against the common man، ایک عام آدمی جو ہے اس کو انصاف کے لیے اس سسٹم کی مدد نہیں ملتی بلکہ اس کے باوجود انصاف حاصل کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پولیس کا کام دوہرا ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو اسکینڈینیوین سوسائٹیز، یورپین سوسائٹیز، یا جن کا بات کرتے ہیں ایون عرب کے اندر سوسائٹیز ہیں کہ ان کے ہاں قانون اور طرح سے لاگو ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں ہمیں جب چیلنج ہمیں سب سے بڑا یہ آتا ہے کہ
اس ملک کے لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا اس بدماش کے خلاف، اس زبردست کے خلاف جو ظلم کر رہا ہے، اس زیر دست کے حق میں کہ اس کو اس کا حق دلا دیا جائے. اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اینیمیز آف دا اسٹیٹ. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس خطے میں ہی ہے زیادہ تر. یہ بھارت میں شاید، یا ہندوستان جس کو کہتا ہوں میں، ادھر نہیں ہے. اس کی وجہ یہاں کا جیوگرافیکل ہمارا جو لوکیشن ہے اور ہماری جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے وہ ہے. مثال کے طور پر ڈیولپمنٹ کا کوئی پروجیکٹ شروع ہوگا، اس کے اوپر حملے شروع ہو جائیں گے. سی پیک اس کے سامنے ہے آپ کے. اس کے علاوہ کتنے اور ملک ہیں اس وقت دنیا میں، آپ دیکھیے 200 ہوں گے نا، تو اس میں سے کتنے ہیں جن کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹس کے اوپر اور ان کے اثاثوں کے اوپر حملے ہوتے ہوں، دہشت گردی کے حملے ہوتے ہوں. میرا خیال ہے انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں. بالکل. کبھی آپ نے سنا ہے، آپ پوری دنیا پھرے ہیں ماشاءاللہ، مطلب ان لائن آف یور ڈیوٹی، مجھے بتائیے کہ لاسٹ یورپ کے اندر کسی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملہ کب ہوا ہوگا؟ یہ ابھی ریسنٹلی تھوڑے بہت ہوئے، انہوں نے کنٹرول کر لیا بیکاز آف ٹیکنالوجی اور ان کے جو ایڈوانسمنٹس ہیں. یہاں پہ انکنٹرول بارڈرز ہیں، یہاں پہ ٹو اینڈ فرو موومنٹ ہے بٹوین کنٹریز. اس پہ اگر آپ باڑ لگاتی ہے پاکستان کی بہادر فوج، اس کے اوپر نہ صرف پولیٹیکل ایشوز اٹھتے ہیں بلکہ اٹیکس کیے جاتے ہیں. اس سارے سیناریو میں لوگوں کو محفوظ رکھنا، جس میں ایک 7 ملک بچیوں کو، اب کل پتہ چلا وہاں پارلر بند کر دیے گئے ہمارے ایک ہمسایہ ملک میں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسکولوں کے اندر لڑکیاں نہیں پڑھ سکیں گی. تو یہ وردی ہی ہے نا جو کہ ان لوگوں کو وہ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتی ہے. کن کے خلاف؟ ان بدماشوں کے خلاف ایک طرف، اور ان دہشت گردوں کے خلاف دوسری طرف. اس لائن آف ڈیوٹی میں گولیاں بھی چلتی ہیں، دھماکے بھی ہوتے ہیں، اور شہادتیں بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے غازی بھی ہوتے ہیں. پہلے بھی ہمارے آئی جی صاحبان اس پہ بہت کام کرتے رہے، یہ نہیں کہ کام نہیں ہوا. میجر ضیاء الحسن صاحب نے اس پہ بڑا زیادہ کام کیا، اور تمام آئی جیز اس پہ کام کرتے رہے. ہم نے اس کو صرف ان تمام کوششوں کو ذرا ڈیولپ کیا اور ری آرگنائز کیا، میڈیا کے سامنے پیش کیا، اور اپنے غازی میڈل، شہید فیملیز کو اون کرنا. 2017 کے بعد گھر ملتے ہیں، ان سے پہلے والوں کو گھر دینے کا سلسلہ شروع کرنا، جو آپ کے پروگرام میں آگے بات کریں گے، وہ سلسلہ شروع کیا. تو اس میں سے یہ زیادہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ پولیس ہمیشہ سے اس کو اون کرتی آئی ہے. ڈاکٹر صاحب، شہداء میں کیا ہم ڈسکریمنیشن بھی کرتے ہیں؟ مثلا آپ کی آئی جی شپ سے پہلے مجھے یاد ہے کہ پچھلے دور حکومت میں ایک مذہبی جماعت نے مارچ کیا، اور اس کو روکنے کے لیے جن جوانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، نہ ہمیں ان کی کوئی تفصیلات فراہم کی گئیں. مجھے نہیں پتا اس وقت کیا پالیسی تھی اس وقت کی حکومت کی، لیکن کیا ان میں بھی کوئی ڈسکریمنیشن ہے کہ جو اس وقت حکومت کی پالیسی ہو کہ چونکہ ان سے پیچ اپ ہو گیا، ان سے معاہدہ ہو گیا اس مذہبی جماعت سے، وہ بیچارے یعنی کہ ان کو ہمیں پتہ بھی نہیں چل سکا، بجائے اس کے جس طرح کہ آج کل ہمیں کچے کے علاقے کے اگر وہاں پہ ایک شہید ہوا تو جس طرح آپ لوگوں نے اس کا ہمیں انفارمیشن دی. آپ کی پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. دیکھیے نا، اس میں آپ شہداء کو 3 کیٹیگریز میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہے جو دہشت گردی کے خلاف، جو دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان کے لیے الگ پیکیجز تھے. جو کسی ڈاکو سے لوگوں کو محفوظ بنانے کے کھاتے میں شہید ہو گئے، کسی ریڈ پہ گئے یا کسی ناکے پہ کھڑے تھے یا کسی جگہ کوئی واردات ہو رہی تھی اس کو روکنے گئے، وہ ایک دوسری کیٹیگری بن گئی. ایک تیسری کیٹیگری وہ بن گئی جو کہ لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹیوں میں مار کے ان کو فزیکلی بیٹ کر کے سڑکوں پر ان کے ویڈیوز بنا کے چلائے گئے. یہ ایک اور کیٹیگری ہو گئی، اور اس سے morale بھی ڈاؤن ہوا، اس سے بہت morale ڈاؤن ہوتا ہے. ایک چوتھی کیٹیگری بھی آپ رکھیے نا، ہمارا ایک کانسٹیبل ٹریفک وارڈن وہ جا رہا ہے، ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ اس کو کسی گاڑی کو روکتا ہے. کوئٹہ میں بھی ایسا واقعہ ہوا. جی بالکل. اسی طرح ہمارے ابھی ایک بندے نے ایک سمگلنگ کے ٹرک کو روکنے کی کوشش کی، اس نے ٹرک میں ہمارے موٹر سائیکل والا جوان گیا اور آگے گیا. اور اس دور میں جو یہ ہمارا اس سال کا دور ہے، ہم نے 5 ٹائم زیادہ گولیاں کھائی ہیں ایز کمپیئر ٹو پچھلے سال کے اسی ٹائم میں، بیکاز آف دا موٹیویشن آف دا فورس. یہ نہیں واپس آتی پولیس فورس، یہ بہت بہادر لوگ لڑنے والے ہیں، یہ غازی ہیں. تو یہ تمام چیزوں کی جو کیٹیگرائزیشن ہے وہ کرنا میرے خیال سے ناانصافی ہوگی. اور میں بہت شکر گزار ہوں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کا کہ انہوں نے جو غازی ہمارے ہیں جن کو اگر میجر انجری آ جائے، لم لاس ہو جاتا ہے، اس کو ہم غازی کریں، اس کے لیے 1 کروڑ روپیہ کر دیا اکراس دا بورڈ، چاہے کسی بھی اس میں ہو، کسی بھی کیٹیگری میں ہو. اسی طرح ہم اس کو فرق نہیں کر رہے جس کو ہم شہید ڈکلیئر کرتے ہیں، اور اس شہید کو اب ہم ماشاءاللہ گھر بھی دیتے ہیں 2017 کے بعد سے. ان تمام آئی جیز کا شکریہ جنہوں نے اس سلسلے کو نہ صرف بڑھایا بلکہ بہتر کیا. اور ابھی ہمارے ریاض گاڑا صاحب اور غازی صلاح الدین صاحب اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اس گھر کو سلیکٹ کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بکر سے خاتون میرے پاس آئی، ان کے ہسبینڈ شہید ہوئے، ان کے نام پہ ہم نے ان کا پولیس اسٹیشن کا نام بھی رکھا. وہ خاتون نے فیصلہ کیا میں پڑھوں گی، وہ اب گریجویشن کر رہی ہیں.
انہوں نے اس گھر کے ساتھ جو ان کو باقی پیسے اکٹھے کیے اسلام آباد میں 7 مرلے کا گھر لیا. وہ ڈی ایس پی صاحب بڑے عظیم ہیں, وہ ساتھ گئے, انہوں نے گھر سلیکٹ کیا. جن شخص سے گھر لیا اس نے 20 لاکھ روپیہ چھوڑ دیا ڈیسائیڈڈ پرائس میں سے. سوسائٹی کا رسپانس دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. انہوں نے کہا جی یہ اس کی پرائس تھی, یہ ایسے ڈیسائیڈ ہوئی ہے 20 لاکھ روپے میں کم کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس کو 3 منزلہ گھر ہے, ایک منزل میں بچے رکھے, 2 کو کرائے پہ دیا, اور اس سے وہ اپنے بچے پڑھا رہی ہیں اور خود پڑھ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی بچی آتی ہے جو بڑی خوبصورت انگریزی بولتی ہے اور بڑا پیارا شہید کی بیٹی. ان کو جو گھر ملا 2017 کے بعد وہ انہوں نے کرائے پہ دیا, خود 2 کمروں میں بچوں کو رہ کے رہ رہی ہیں جو انہوں نے پڑھایا, اور میٹرک پاس ماں ہے. اور اس بچی کی تعلیم دیکھیے, میں نے چیلنج کیا یہاں پہ کہ کوئی اور اس بچی کے انٹلیکٹ کے مقابلے کا آ جائے, نہ صرف انگریزی بلکہ انٹلیکٹ. تو لہٰذا ہمارے ان پیسوں, ان پالیسیز کا جو پچھلے آئی جیز نے بنائی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, اس کا آج فائدہ ہو رہا ہے. اب ہے 2017 سے پہلے کے شہداء کے لیے ہم نے ایک انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا. پاک فوج کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا, پاک فوج کے شکر گزار ہیں. اور اس انڈاؤمنٹ فنڈ میں ہم نے اپنی تنخواہوں سے پیسے ڈالے, چھوٹے مگر خوبصورت, اور اپنے گھر ہم نے سلسلے شروع کیے. عامر کریم صاحب ہیں ہمارے ایڈیشنل سیکریٹری ہیں, ان کے بھائی نے ہمیں پلاٹس دیے, ان کی اپنی ماشاءاللہ کافی اچھا کاروبار ہے. ہمارے ایس ایس پی عیسیٰ ہیں, ہمارے ایس ایس پی ہمارے علی ہیں, اس کے علاوہ ہمارے کچھ کمشنر صاحبان ہیں, انہوں نے اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور ہم اپنی تنخواہوں سے ان کی پہلی کی فیملیز کو گھر دیں گے قرآن اندازی کے بیس, قسطوں کی فارم میں, چھوٹے گھر. یعنی یہ صرف آپ کے افسران کی تنخواہوں میں سے پیسے کٹیں گے, اس کا گورنمنٹ کا کوئی نہیں, گورنمنٹ نے دیکھیے 2017 کے بعد کی پالیسی دی ہے نا. اچھا. ان کے پہلے کی اگر آپ دیکھیے تو 85 کے قریب فیملیز ایسی نکلی ہیں جن کے پاس پلاٹ بھی نہیں. گھر ہونا تو ایک اور بات, وہ کسی کے پاس رہ رہی ہیں. طارق امبو کو پورا لاہور جانتا ہے, پورے پاکستان کا وہ محسن ہے. اس کی بیوی کے پاس, ان کے بچوں کے پاس الحمدللہ پڑھ لکھ گئے, بیٹی باہر جا رہی ہے پڑھنے, گھر نہیں, اپنے بھائی کے پاس رہتی ہیں, میری چھوٹی بہنوں کی طرح. اچھا تعلق ہے, ذاتی تعلق ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور ہم شہداء کی فیملیز آتی ہیں یہاں پہ. ایک آئی سی ٹی ڈی میں ٹارگٹ کے لیے اس کے پیچھے جا کے ہمارا شہید کیا اس کو, اور وہ ہمارا جو بندہ ہے اس کی فیملی کو 38,000 روپے پینشن ملتی ہے, 22,000 کا گھر, 16,000 روپے بچ گئے. اب بتائیے, ان کے لیے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے. قرآن دازی میں نکالنا کیونکہ پیسے کم ہیں, اس پیسے کو ہم اس طرح پھینک نہیں رہے, انویسٹ کر رہے ہیں, اس کے پروفٹ سے ان کے گھر بنا رہے ہیں. لیکن کچھ عرصے میں انشاءاللہ انڈاؤمنٹ فنڈ بھی بڑھتا جائے گا اور یہ گھر بھی کمپلیٹ ضرور ہوں گے کیونکہ اس کے لیے ہماری پالیسی بن چکی. ڈاکٹر صاحب, جو لوگ آپ کے غازی جو اپنے جسم کے اعضاء کی قربانی دے دیتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ اسی کو محسوس ہو سکتا ہے نا جس کو کوئی کمی ہو, جس کو ٹانگ کٹ جائے. جی, اب یہ جو قربانی دے دیتے ہیں ان کے لیے, اور جو شہداء ہیں ان کی فیملی کے لیے, جیسے کہ پاک فوج نے ایک بہت بڑا یعنی ان کا مورال بوسٹر کیا ہے کہ وہ ساری عمر کے لیے اس فیملی کو اون کر لیتے ہیں. اس کے لیے آپ, میں نے ہاسپٹلز میں تو دیکھا پبلک سیکٹر کے, لیکن ان کی کیا حالت ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں پہ کاؤنٹر تو بن گئے, لیکن کیا اس کے لیے کوئی ایسا اسٹیٹ آف دی آرٹ کوئی ایسا ہاسپٹل بھی آپ کے نظر میں ہے کہ گورنمنٹ کے تعاون سے بن جائے جس میں ان کے میڈیکل کے پرابلم, جو کہ اس وقت بہت بڑا خرچہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ ایبسلیوٹلی کریکٹ. میرے پاس ایک صاحب آئے, ان کی کمر میں گولی لگی, دھڑ نیچے, اس نے کہا جی یہ میرا 46, وہ گاڑی سے نہیں اتر سکے, ہمارے کانسٹیبل صاحب تھے, 46,000 میری سیلری ہے, اس مہینے کا میرے دوائیوں کا بل 65,000 ہے. اب مجھے بتا دی, وہ گاڑی سے اتر نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے اسپائنل کارڈ میں گولی لگ گئی تھی. اب یہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ سیلری سے بڑھ رہے ہیں ان کے خرچے. ہم نے اپنی جیسا بتایا تنخواہوں سے کاٹ کیا, اور پچھلے آئی جیز نے بڑی اچھی پالیسی اختیار کی اور اس کو ہم نے انویسٹ کیا. اب ہم ان کے میڈیکل کے اوپر 3100% زیادہ, 3100% یعنی 31 گنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں الحمدللہ, بہتر ارن کر کے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم تقریباً 250 کروڑ روپیہ زیادہ ارن کر رہے ہیں پچھلے سالوں کے کمپیریزن میں, اور یہ ان لڑکوں کو کریڈٹ جاتا ہے جو ہمارے اس پہ ضلعوں میں اور جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ ہمارے جو پولیس آفیسرز ہیں نہیں, اب اس پیسے کو ہم ان کے لیے خرچ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک صاحب, اب کچے میں آپ نے بات کی, گولی لگی ہے, جبڑے سے گئی ہے, آنکھ سے نکل گئی, فزیکلی وہ آنکھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. کس کے لیے قربانی دی؟ تاکہ لوگ اغوا نہ ہو سکے. ایک جوان جس کی اسکل میں سے گزری ہے بچ گیا, دوسرا شہید ہوا ہے, وہ ایک سول آدمی زخمی ہوا پڑا تھا, اس کو بچانے جا رہا تھا, حالانکہ انہوں نے بلٹ پروف جیکٹ بھی پہنی ہوئی تھی, لیکن گولی اس اینگل سے آ گئی. ایک کے چہرے پہ لگی, وہ شہید ہو گئے جن کا آپ نے ذکر کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو زخمی ہو رہے ہیں دوران ڈیوٹی, اب 1 کروڑ روپے ان کو ایکسٹرا دے رہے ہیں, وہ تو گورنمنٹ آف پنجاب دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے چیف سیکرٹری صاحب کو, اللہ تعالیٰ خوش رکھے مجاہد شیر دل اور زاہد زمان صاحب کو اور نگران وزیر اعلیٰ اور ان کی ٹیم کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو وہ ڈیوائسز یا وہ گاڑیاں یا وہ
ویل چیئرز لے کے دے رہے ہیں جو کہ ان کی زندگی کو سہل کر سکیں. میرا ہاسپٹل کی طرف ہے کہ جی میں ہاسپٹل کی طرف آتا ہوں. اب آ جائیے ہمارے ہاسپٹلز جو ہیں اس میں یہ والا ہسپتال جو لاہور والا ہے اس کو ہم نے کنگ ایڈورڈ کے اندر دے دیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ اسپیشلائزیشن ہے. جب آپ آرمی سے کمپیئر کرتے ہیں نا ان کی ایک پوری آرمی میڈیکل کور ہے. بالکل ہے. ہمارے اپنے کلاس فیلوز, میرے کنگ ایڈورڈ کے کلاس فیلوز وہاں بریگیڈیئرز ہیں, جنرلز بن رہے ہیں. افشین صاحب ہمارے وہاں پہ بڑے زبردست وہ کارڈیک سرجن ہیں, جنرل ہیں, بریگیڈیئرز ہیں, میرے بیچ میٹس ہیں. اچھا وہ حضرات جو ہیں وہ پوری کور ہے, پورا سسٹم ہے, پورا الیبریٹ نظام ہے. یہاں پہ ہمارے پاس کور نہیں ہے, وہ ڈیپینڈنٹ اپون دی پروونشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. ہمارے منسٹر صاحب جاوید اکرم صاحب نے اور ہمارے جو علی جان صاحب ہیں انہوں نے ہمارے ایک ہسپتال کو ٹیک اوور کر لیا ہے. یعنی کنگ ایڈورڈ کا حصہ ہے, اس کے 60 بیڈ کنگ ایڈورڈ کے ہیں اور اس میں دیگر سرکاری ملازموں کا بھی ہم علاج کریں گے اور وہ اس کو ڈیولپ کریں. آپ کے نیوز آئٹم بھی اس میں آیا تھا. سو دیٹ وی ہیو آور اون سسٹم ٹو ہیلپ دیم اینڈ پروموٹ دیم. ہم ان کو غازی میڈل دے رہے ہیں, ان کو آنر دے رہے ہیں, ان کو بچوں کو بلاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شہیدوں کے بچوں کو ہم جاب جو ہے وہ سلسلہ کچھ کی وجہ سے پھنسا ہوا تھا, الحمدللہ ہم نے ریزالو کیا ہے. ان کا حق ہے, ان کو مل چکا ہے, ڈیتھ ان سروس والوں کا بھی, شہیدوں کا بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو غازی ہیں ان کو ہم نے C2 کا بھی کیا ہے, ان کے کیش ریوارڈز کا بھی کیا ہے, سب سے بڑھ کر عزت کا کیا ہے, ان کا الگ کیڈر بنایا ہے, ان کی نوکریوں کے لیے ٹرانسفروں کے لیے دھکے نہیں کھانے پڑتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میرے ساتھ سارے واٹس ایپ کے اوپر تقریباً ڈائریکٹ ہوتے ہیں. ہمارے اس وقت 73 کانسٹیبل صاحبان ایسے ہیں اور جوان اور افسران جن سے میں تقریباً ریگولر بات کرتا ہوں. میں خود فون کرتا ہوں, میری کوشش ہوتی ہے جب وہ ٹھیک ہو کے گھر آ جائیں ان کے والد سے میں بات کروں, ان کی والدہ سے بات کروں. آنسو نکال دیتی ہیں ان کی والدہ, ان کے والد جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ وہ کتنے ہمت میں ہے ڈسپائٹ میجر انجریز. تو یہ ایک موٹیویشن کا سلسلہ ہے جس میں ہمارے ڈسٹرکٹ کے پولیس آفیسرز, RPOs, ہمارا اسٹاف سارا شامل ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک کا جا رہا ہے. بریک کے بعد ناظرین ہم اس شہداء وال پہ آپ کو ملیں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ان کی کاوشوں سے بنی ہے, جو اس سے پہلے IG پنجاب کا گیرج تھا لیکن اب وہاں پہ شہداء کے نام لکھے ہوئے اور بڑا خوبصورت وہ بنی ہوئی ہے. وہاں پہ ملاقات ہوگی لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں IG پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور. میں پہلے ان کے آفس میں تھا, اب ہم جہاں موجود ہیں, میں یہاں پہ کافی سالوں سے آ رہا ہوں, میں 90s سے اس پروفیشن میں ہوں. یہ گیرج تھا پہلے IG پنجاب کا, یہاں پہ ان کی گاڑی پارک ہوتی تھی. اس وقت یہ صرف ایک ہی پرانی بلڈنگ تھی, یہ پچھلی بلڈنگ اس وقت تک نہیں بنی, یہ بعد میں بنی مشرف صاحب کے دور میں, میرا خیال ہے اس وقت بنی تھی. یہ گیرج جو تھا یہ اس کو انہوں نے یہ بالکل چینج کر دیا ہے. ہمارے پیچھے آپ کو یہ جو گولڈن کلر میں لکھے نظر آ رہے ہیں یہ شہداء کے نام ہیں, اور بالکل ہمارے سامنے یہ وائٹ کلر میں جسے آپ سلور کلر کہہ سکتے ہیں یہ غازیز کے نام ہے. یعنی یہ سنہرا گولڈن کلر اور یہ سلور غازیز کے نام. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ سب کے نام یہاں پہ آپ نے سالوں کے حساب سے یعنی ہر سال کے یعنی یہاں پہ درج کیے, یہ بھی ان کے لیے کافی ایک وہ ہے کہ ان کی فیملیز کے لیے بھی, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک بار IG جیل خانہ جات پنجاب کے پاس بیٹھا تھا تو ایک فیملی آئی, انہوں نے کہا جی ہمارے والد IG رہے ہیں تو ہم صرف ان کا نام یہاں پڑھنے آئے ہیں. وہ تو ایک سم تھنگ ایلس, لیکن یہ ایک کانسٹیبل بھی شہید ہے, اس کا بھی نام ہے, یعنی ہر بندے کا نام ہے. یہ خیال کیسے آیا کہ جی یہاں پہ ان کے نام ہونے چاہیے بجائے آپ کی گاڑی کے؟ اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. یہ پہلے گیرج تھا اور یہاں پہ ہم نے جو گاڑی کو چینج کیا یہ آئیڈیا اصل میں DIG SN یونس کا ہے, اور ہم نے اس کو فوری طور پہ ساری ٹیم نے اس کو یہیں پہ کھڑے ہو کے فیصلہ کیا اور اپنے ایگزسٹنگ فنڈ سے ہم نے یہ سارے کو چینج کیا. اور تمام شہداء کی فیملیز آتی ہیں, ہم آپ کو تصاویر بھی شیئر کر لیتے ہیں, اپنے ضرور اسکرین پہ دکھائیے گا. ان کے بچے آتے ہیں, اس کے اوپر بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ. یہ ہم نے یہاں پہ قرآن شریف کی آیات کے ساتھ اس کو شروع کیا اور ہمارے اپنے بندوں نے اس میں کنٹریبیوشن کی. یہ ساری جو سٹائل ہے, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پینٹنگز ہیں, یہ ایکچولی قومی ترانہ لکھا ہوا ہے. یہ پرشین سٹائل میں ہمارے وارڈن کا لکھا ہوا ہے, اور یہ بھی ہمارے وارڈن کا لکھا ہوا ہے. یہ ہم نے قومی ترانہ پورا لکھنے کے بجائے ہم نے اس کو پرشین آٹو رنگ کے اس کو ہم نے کاپی کیا, اور وہ سارا کا سارا اگر آپ دیکھیں گے تو اٹس اے نیو اسٹائل ان پاکستان. اور یوں ہم نے یہ بڑا یہ تقریباً 2.5 مہینے ہمارے اس کے اوپر لگ گئے اور ہم نے بڑی محنت کے ساتھ یہ سارا بنایا. اسی طرح اگر آپ اس طرف آئیں گے تو یہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا یہ ہمارے یہ بھی سلور سے لکھا ہوا ہے, اور یہ ہمارے غازیوں کے نام ہیں جو کہ ایئر وائز ہے, جس میں جن کے لمز کٹ گئے, جن کے گردے بیکار, آنکھیں بیکار ہوئیں, اور انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور وہ لگتے رہے. ان میں سے ایسے بھی غازی ہیں ان میں سے جن میں سے ایک بندے کو 6 گولیاں لگیں, اس نے پھر بھی ڈاکو کا کلا کما کیا, اور پھر ایک زخمی دوسرے زخمی کو لے کے موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے وہ شہید کا بیٹا ہے, اور وہ اس کو لے کے وہاں تک پہنچا, ہسپتال تک پہنچا, اس کی جان بچائی. اور
اور یہاں پہ یہ جو نام آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورے ایک اسکروٹنی کمیٹی کے اناؤنسمنٹ کے بعد آتے ہیں اور یہ ان کا آنر ہے. دے کم ہیئر اور ریگولرلی ہمارا فنکشن ہوتا ہے غازی میڈل کا, فیملیز کا, شہید میڈل کا, اور وہ یہاں پہ آتے ہیں, ان کے ساتھ میں کھڑے ہوتا ہوں, سارے افسران آتے ہیں, وہ تصویر کھنچواتے ہیں. سو اٹ از اوور, یہ ہمارا رسپانس ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں نے دیکھ رہا ہوں شہداء وال پہ بھی, اور اس پہ بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, یعنی پی ایس پی اور کانسٹیبل دونوں کے نام ٹائم وائز چل رہا ہے, ایک ہی اس میں لکھے ہوئے ہیں. جی میں یہ دیکھ رہا ہوں. جی دیکھیے کانسٹیبل ہے محمد, اور ساتھ ہی نیچے اے ایس پی صاحب آ جاتے ہیں. بالکل, تو وہ ساتھ اے ایس پی صاحب آ جاتے ہیں. اگر ہم یہ بیچ میں اے ایس آئی صاحب آ جاتے ہیں, ادھر جائیں گے اشرف بھارت صاحب کا نام لکھا, وہ سارے جو جس کا جہاں پہ آ رہا ہے, کسی کا نام ہم نے اوپر نہیں کیا. اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں گے ہمارے یہاں پہ رہیں گے تو ہمارے بیچ میں ہی وہ 2017 میں کانسٹیبل خالد ہے, پھر خالد سب انسپیکٹر ہے, پھر مبین صاحب ہیں, پھر ایس ایس پی صاحب ہیں, ساتھ امین صاحب ہیں ہمارے, یہ میرے بھی آپریٹر رہے ہیں. تو ہم نے اسی آرڈر میں لکھا ہے, اس میں فرق کوئی نہیں ہے, رینکس اور اس کا کوئی فرق نہیں ہے, سب کے نام. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب وہ فیملیز یہاں پہ آتی ہیں, آپ مجھے پتا ہے خود ان کے ساتھ یہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تصاویر اترواتے ہیں, مورال تو اپ ہوتا ہوگا, جو ابھی بھی سروس میں ہے, ابھی بھی ہے, جو آپ ان کے لیے کر رہے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کے منہ پہ تعریف کر رہا ہوں, یہ جب ٹینیور جائے گا تب لوگ اس کو یعنی کہ ڈسکس کریں گے. لیکن جب یہاں پہ آتے ہیں جو حاضر سروس میں ہیں, ان کا بھی تو یہ جو کھڑے ہیں ان کا بھی تو مورال اپ ہوتا ہے. جی بالکل بالکل. میں آپ کو دوسری بات پہ چلتے ہیں ذرا تھوڑا سا, اگر بڑا انٹرسٹنگ بات پوچھی ہے. یہ تو ہو گیا نا ہمارے شہداء, یہ ہمارے ہو گئے غازی جن کو بڑی میجر انجری لگی. وہ بھی تو لوگ ہیں جو کہ 3 اور کیٹیگریز ہیں, وہ جن کو سول ایوارڈ یا ہمارے QPMs مل چکے ہیں, وہ جن کو ہم نے نیا بریوری میڈل شروع کیا ہے. اچھا, یہ کب شروع کیا؟ یہ ابھی شروع ہوا ہے, اور یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس 4 اگست سے شروع کریں گے. اور سب سے بڑھ کر جو ہمارا انٹرسٹنگ کام اس میں وہ ہے کہ وہ لوگ جو بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی گئے, وہ بیونڈ کال آف ڈیوٹی گئے, آپ کو یہاں سے پہلے دکھاتے ہیں. بیونڈ کال آف ڈیوٹی جانے کا مطلب ہے, ایک ابھی ہمارا ہیڈ کانسٹیبل ہے, ایک ویگن میں تھا, اس کو آگ لگ گئی, 7 بندے زندہ جل رہے تھے, باقی 9 کو وہ نکالتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہ جاؤ, وہ جاتا ہے, ان کو نکالتا ہے, کھینچتا ہے, آخری لڑکی کو تو عورت کو جب نکالتا ہے تو وہ پھٹنے والا ہے, اور 7 اس میں سے لوگ جو ہے وہ زندہ جل جاتے ہیں, فوت ہو جاتے ہیں. ان 9 کو یہ بچا لیتا ہے. کیا اس کے لیے ایک الگ وال نہیں ہونی چاہیے؟ وہ آپ کو ابھی دکھاتے ہیں. یہ پہلے سٹور ہوا کرتا تھا, اب یہ دیکھیں گے یہ ایک کوئی 5 اسٹار ہوٹل کا کوئی پارٹ نہیں ہے یا کوئی وہ نہیں ہے, یہ ہماری ہٹی ہے, یہ نام ہمیں عادل رشید نے دیا. اور ابھی نیچے آئے یہاں پہ, تو یہ ہمارا سٹور ہوتا تھا, یہاں پہ ہماری چیزیں پڑی ہوتی تھیں. اور یہ ہمارے یہ یہاں سے اگر آپ کا کیمرہ آ کے دکھائے گا اوپر, تو یہ ہم نے جدہ کے ایئرپورٹ سے اس کو خود بنایا ہے, یہ ہم نے خود کاپی کیا ہے. ہاں, یہ جدہ کے ایئرپورٹ جو انہوں نے لیٹسٹ دیکھا ہوگا. یہ سر وال آپ کہہ رہے تھے, یہ وال پہ آتے ہیں پنجاب پولیس. ہاں, یہ ہمارے لیجنڈز ہیں, یہ لیجنڈز ہیں آنرنگ دوز ہو میڈ اے ڈفرنس. اور یہ ہم نے فیض کا شعر لکھا ہے, آزاد ہے اپنے فکر و عمل بھرپور خزینہ ہمت کا, ایک عمر ہے اپنی ہر ساتھ, امروز ہے اپنا ہر فردہ. یہ ان کو میڈلز ملے ہیں اوور دا ایئرس. اور یہ وہ سپورٹس مین ہے جس میں اب فضل محمود صاحب سے لے کے ابھی ہم نے یہ میڈل 12 جیتے ہیں ہم نے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میرا یہ وعدہ ہے کہ پنجاب پولیس اس کو ہمیں آپ کو مزید چاہیے ہوں گے. تو یہ ہمارا یہ میڈلز ہیں سارے کے سارے. اگر ہم آگے کی طرف چلیں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہماری وال ادھر جو آ رہی ہے وہ بریوری میڈل والی ہے, جو بھی تیار ہو رہی ہے, لیکن آپ یو ول دا فرسٹ چینل ٹو بریک اٹ. اور یہ والی ہماری وال ہے جس میں وہ لوگ جنہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے لوگوں کی جانیں بچائیں پولیس مقابلوں کے علاوہ, جیسے کہ آپ نے بتایا گاڑی کے اندر جا کے بچائی, نہروں میں سے بچایا, سیلابوں میں سے بچایا. آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. یہ زینتھ آف کریج ہے, who boldly went where no man had gone before. یہ ایکچولی اسٹار ٹریک کی صحیح تھی, تو اس کو ہم نے چینج کیا ہے. اور یہ مٹی کی محبت میں ہم یہ یہاں پہ ان کے نام آ رہے ہیں جنہوں نے سول کام کرتے ہوئے لوگوں کی جان بچائی. لائک آگ لگ گئی, پانی میں گھسے, مختلف لوگوں کی مختلف لا اینڈ آرڈر سچویشن میں جان بچائی. اگر وہ نہ ہوتے تو وہ اچھا کام نہ ہوتا. یہ بریو ہارٹس ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے میڈلز کا ہے, یہ بھی اس کے اوپر وہ آپ کو پتہ ہے وہ ہوگا. اور یہ 4 اگست کو ان کے نام لکھے جائیں گے. ہر سال میڈل بڑے ہیوی پرائز کے ساتھ گولڈ میڈل ہے بریوری کا. ضروری نہیں کہ آپ زخمی ہوں یا شہید ہوں تو آپ کو آنر کیا جائے. آپ کی, آپ کے بچوں کی, ان تمام لوگوں کی جو دیکھ رہے ہیں ان کی زندگیاں جو ہیں وہ ان لوگوں کے نام آئیں گے. یہ بھی گولڈن کلر سے آ جائے گا. وہ جو شعر ہے انگریزی کا بھی بڑا مشہور, ہم نے ماں بریگیڈ والا جو تھا, there is not to reason why, there is but to do and die. اور یہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے کیونکہ دیکھنا ہے کہ کتنا زور لگاتے ہیں ہمارے خلاف وہ. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب تک دشمنوں کو اٹھا کے بحرہ عرب میں نہیں پھینک دیتے, ہم بھی جاری رہیں گے. اور پنجاب پولیس, میں, میرے سے پہلے بعد میں آنے والے ان تمام لوگوں نے, ہمارا جو مقصد ہے اس میں وہ یہ ہے کہ زندہ شہداء, غازی, ان کی فیملیز, ان کے بچے, حاضر سروس, دفاتر کی ورک انوائرمنٹ, موٹیویشن لیول. اور یہ میری گارنٹی ہے, آپ
25 साल से में आप जाके किसी कांस्टेबल से सड़क पे खड़े होकर पूछ लें कि आज उसका मोटिवेशन लेवल क्या है। मैंने अर्ज़ किया ना 5 गुना ज़्यादा गोलियां खा रहे हैं। मतलब दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिफाजत से रखे उन जवानों को, ताकि ये इसी तरह काम करते रहें। और ये सिर्फ ये एग्जीक्यूटिव पुलिस नहीं है, ये जिन्होंने ऑलिव वर्दी पहनी है, इसमें SPU है, इसमें पेट्रोलिंग पुलिस है, इसमें ट्रैफिक वाले बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसके अंदर स्पेशल ब्रांच और CTD। अब CTD वाले तो मतलब हर वक्त ही उनकी जान होती है, लेकिन स्पेशल ब्रांच वाले 28 गवर्नेंस के पैरामीटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं और उनके लिए भी रिस्क है, क्योंकि वो ब्लैकियों के ख़िलाफ़ और मतलब किन किन के ख़िलाफ़ और जो ज़ख़ीरा अंदोज़, जाली दवाइयाँ, जाली पेस्टिसाइड्स, इनके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। ये तमाम माफियाज़ हैं जिनको हमने क्रश आउट करना है, यहाँ पे ख़त्म कर देना है इंशाअल्लाह ताला। और ये उसके लिए ज़रूरी है कि आइज़ एंड ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट बन के स्पेशल ब्रांच भी ये काम करे। तो ऑल द फैक्शंस आर वर्किंग। आप उस ड्राइवर का मुझे बताइए ना, जब मुकाबला शुरू होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वो ड्राइवर होता है जो गाड़ी, उसकी तो गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं है ना, बिल्कुल। सबसे पहले उसके ऊपर गोली आती है। कच्चे में भी आप देख लीजिए, वहाँ तो APCs हमारे पास है ही थोड़ी सी, तो वो हमारे ड्राइवर जो ड्यूटी कर रहे हैं, डॉल्फिन वालों पे हैं। डॉल्फिन वाला जब रोकता है मेरे साथ खड़े हो, मैं रात को उनके साथ खड़ा होता हूँ जाके खुद, अभी एज IG, पता नहीं होता ये मोटरसाइकिल वाला जब आ रहा है ये गोली देगा, गाली देगा या प्यार करेगा। बिल्कुल। और अगर थोड़ी सी हमसे एक्सेस हो जाए तो लाजिम आता है मीडिया न्यूज़ बनती है, जिसके लिए हम अकाउंटेबल हैं। तो ये बड़ा क्रिटिकल बैलेंस है, जिसकी वजह से हमारा काम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है किसी भी और फोर्स से। मैं उनको अंडरमाइन नहीं कर रहा, वो हमसे बहुत ज़्यादा बहादुरी के साथ कर रहे होंगे सारा कुछ। हाँ, इसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ज़्यादतियाँ, गलत तफ्तीश और तमाम मोटिवेशन और तमाम चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं अनटिल एंड अनलेस लोगों को वहाँ इंसाफ मिले। डॉक्टर साहब एक चीज़ और, आप मोटिवेट इनको कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी जो चैलेंज दरपेश है वो आपकी इस मोटिवेशन या आपकी स्ट्रेंथ या आपकी फोर्स के साइज से बहुत बड़ा है। यानी हमारी पाक फौज भी उस दुश्मन के खिलाफ लड़ रही है। मेरा इशारा TTP की तरफ है, आप समझ गए होंगे कि इस वक्त वो कितना बड़ा चैलेंज है और किस ये लेवल पे वो। आइए उसको हम अपने जो हमारे झंडे हैं सारे उन फोर्सेस के साथ जाके आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसकी हिफाजत की आप बात कर रहे हैं ना, कि ये महकमा इसकी हिफाजत कैसे कर रहा है। यहाँ पे हम रिवॉर्ड देते हैं उन लोगों को जो अपनी जानें रिस्क पे डालते हैं, उनके शहीदों की वालदा, उनके बच्चों को। यहाँ ये हमारी जगह है, ये हमारी वॉल्स हैं, आप हर वॉल को जाके देखिएगा, डेडिकेटेड टू सम इशू है, ट्रेनिंग को मुख्तलिफ लोगों को। तो उसकी अगर आप बात करते हैं तो एलीट वालों ने कितनी कुर्बानी दी है ये आप देखिए, जिसमें डॉल्फिन का भी जिक्र कर दिया मैंने आपको, ठीक है ना जी। इसके अलावा आप काउंटर टेररिज्म की बात कर रहे थे कि ये नौजवान में से किसी के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी या जैकेट या कुछ नहीं होती, सिर्फ जब वो रेड कर रहे होते हैं तो वो लीड वालों के पास होती है। ये तो सिविल कपड़ों में। डॉक्टर साहब यही मैं चैलेंज की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे ये भी नहीं पता कि आगे कोई चीज़ फट जाएगी और कितने मैग्नीट्यूड पे वो फटेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चैलेंज बड़ा है, बहुत बड़ा है, शदीद है, और ये इसका सर्विस स्ट्रक्चर भी अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो गया है। तो ये मुख्तलिफ दूसरा आपको दिखाता हूँ। उसके साथ साथ ये हमारे जो हमारे स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है जी, बिल्कुल। हम अभी भूल जाते हैं कि चाइनीज CPAC अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज भी इस पर काम कर रही है। तो ये वर्दी के जो कहते हैं इसके पीछे वर्दी है, उसके पीछे वर्दी है। तो ये मुल्क में जो तरक्की है इसके पीछे वर्दी है, ये लड़की जो पढ़ती है इसके पीछे वर्दी है, ये खुदा की बस्ती है इसके पीछे वर्दी है, ये PSL की मस्ती है इसके पीछे वर्दी है। तो ये वो वर्दी है जो आपको महफूज कर रही है, ये CPAC को महफूज कर रही है। ये 1,50,00,000 लोगों को खिदमत मरकज़ और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ 1,50,00,000 लोगों को बगैर थाने आए सर्विस दे चुके हैं। अब ये ऐप पे भी अवेलेबल है। ये पेट्रोलिंग के सबसे पढ़े लिखे लड़के, हमारे सबसे पढ़े लिखे लड़के पेट्रोलिंग वाले, ये इतना एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे कि मोस्ट एजुकेटेड और E-पोस्ट के जो रिजल्ट्स हैं रोज़ाना के हिसाब से 1 से 2 दर्जन इश्तिहारी गिरफ्तार करना और 12-14 मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ रिकवर करना थ्रू E-पोस्ट, ये कर रहे हैं। स्पेशल ब्रांच का मैंने जिक्र किया कि किस हद तक आगे जाके काम करते हैं। और सेफ सिटी जो हम अल्हम्दुलिल्लाह 3 मज़ीद शहरों में डालने जा रहे हैं, इसमें भी पंजाब कांस्टेबलरी का नक्शा आएगा, जिनमें सबसे ज़्यादा शहादतें ली हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में। तो ये CTD से लेकर सारे इस काम में लगे हुए हैं, और ये सारे जो ऑलिव वर्दी पहनते हैं पंजाब पुलिस के, सारे इसके अम्ब्रेला के अंदर बिल्कुल उस तरह जिस तरह बाकी फोर्सेस हैं। मैंने अर्ज़ किया, पहले भी बार बार किया, कि वर्दी का रंग चेंज हो जाता है ना। एयरफोर्स में जाके वो नीली हो जाती है जब हवा में उड़ती है, पन्नियों में जाके वो सफ़ेद हो जाती है, जब वो नाके पे खड़ी होती है तो वो ऑलिव कलर की हो जाती है, जब वो कराची क्लीन करती है तो रेंजर्स की हो जाती है, और खाकी होकर वो आपके बॉर्डर्स को महफूज करती है। तो ये इन तमाम चीज़ें जो आप सुकून से रास होते हैं उसके पीछे वर्दी है। ये आपके में मेहरबानी है कि आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ देखिए। हमारे पास जो प्रोटेक्टिव गियर था ना, उसमें अब हमने जो हमारे 2.5 अरब रुपए की जैकेट्स का इशू फंसा हुआ था, क्लियर हुआ, उन तक हमने पहुंचा दी है। इसके साथ साथ जो हमारी जो एलीट है जो कि CTD के साथ काम कर रही है, उनकी ज़रूर हमारे से वीडियोस लेके शेयर कीजिएगा। दे आर सुपर इक्विप्ड माशाल्लाह, और उनमें से किसी रेड के दौरान हमारी कोई शहादत नहीं हुई।
CTD کے جوان جن کی میں بات کرتا ہوں، کارپورلز اور جو ہمارے ان کے انڈر آفیسرز ہیں، وہ ان کے اندر مکس اپ ہو کے کام کر رہے ہیں، ان کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. سیم گوز ٹو اسپیشل برانچ. اب آتے ہیں جو ہمارے ایگزیکٹو والے. دیکھیے ہر وقت 22 کلو کی جیکٹ پہن کے کھڑے ہونا بالکل نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ٹیررزم کے علاوہ یہاں پر کچھ نارکوٹکس کے گینگز. اچھا آپ نے بات کی عورتوں کا. ابھی ہم نے تقریباً 1900 فریش بلڈ جو میں گیا بھی تھا، اور چونکہ ہم نے ان کے ورلڈز بیسٹ ٹریننگ کا بندوبست کیا ہے، ہماری لیڈی آفیسرز نے ان کو ڈیوٹی کی ہے ان کے ساتھ، اور وہ اب 1900 کے قریب ہماری لڑکیاں فورس میں جا چکی ہیں، نہ صرف خدمت مراکز میں، تحفظ مراکز میں، فرنٹ ڈیسک کے اوپر، بلکہ وہ ریڈز پہ بھی ساتھ جا رہی ہے. ان کی ہم نے ویپن ٹریننگ بھی کرائی، ڈرائیونگ کی ٹریننگ بھی کرائی ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ ہماری جو لیڈی امپاورمنٹ کی آپ کی بات کی، وومن جینڈر ایکویلٹی کی بات کی ہے، اس کے اندر ہماری اس وقت آفیسرز لاہور میں دیکھ لیجیے، ہماری SSP انویسٹیگیشن خاتون ہے، بالکل، ہماری SP مال ٹاؤن خاتون ہیں، بالکل، ہماری SP جو ہیں جو انویسٹیگیشن ہیں ڈاکٹر نقوی صاحبہ وہ خاتون ہیں، ہاں ہمارا صاحبہ خاتون ہے، جی جی ہماری سب سے ہماری روح رواں ہے. ندا ہماری ایلیٹ کو سنبھالی بیٹھی ہے. اس کے علاوہ ہماری جو لڑکیاں ہیں ٹریفک میں، ہماری بخاری صاحبہ ہیں، پنڈی میں ہماری لڑکیاں بڑی کام کر رہی ہیں، ASP صاحبہ جو لڑکیاں ہیں. جہاں تک ویڈیو بنانے کی آپ نے بات کی، ہم نے بھی ویڈیوز بنانی شروع کی ہیں تاکہ جو انیشیل جھگڑا اور لڑائی ہوتی ہے نا، وہ بھی ہم ویڈیو پہ ریکارڈ کر رہے ہیں. پولیٹیکل ریڈز کے اوپر بھی جس پہ ہمیں بہت جھوٹے الزامات لگائے، ہم نے کوئی 84-85 عورتیں گرفتار کی، 3500 کا الزام لگا دیا، وہ ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہے. اور وہ بھی ان خواتین، ان لڑکیوں نے ہی ان کو انٹیروگیٹ کیا. دانیہ ہماری لڑکی ہے، ASP جو ہماری بیٹی ہے وہ رحیمیہ خان میں، وہ کچے کے آپریشن میں سب سے آگے گئی ہے، اس پہ فائرنگ ہوئی ہے، شی فائرڈ بیک. تو وومن امپاورمنٹ ایٹ دی کانسٹیبل اینڈ ایٹ دی ASP اینڈ SP لیول ہم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ہوگا، ہماری لیڈیز جو ہیں وہ DPOs کے طور پہ گئی ہوئی بھی ہیں اور انشاءاللہ مزید بھی جائیں گی. لیکن جو ہم نے ریڈ کی بات کی اور چیلنج کی بات کی منشیات فروشوں کا، وہ ایک آن گوئنگ ایکسرسائز ہے. اس میں معاشرے کا اور آپ کا بڑا اہم کردار ہے کہ جو ہی بچہ سگریٹ پینا شروع کرتا ہے نا، تو ماں باپ اس کو وہیں پہ روکیں کہ یار یہ اگلا اسٹیپ برائی کی طرف جا رہا ہے. وی آر ورکنگ ایٹ آل دی اینگلز آف وومن امپاورمنٹ. ڈاکٹر صاحب مجھے محرم کے حوالے سے بتا دیجیے، کیونکہ محرم تو اب آج یعنی کہ سب سے بڑا دن ہے، تو کتنے لوگ لاہور میں، تو خیر پنجاب میں سب سے بڑا ہے، لیکن جو آپ کے کروشل پوائنٹس ہیں جیسے یہ فیصل آباد ہے، جھنگ ہے، پھر اس کے آگے، اور اسی طرح پنڈی میں ایک بار ایسا ہو چکا ہے، تو اس کے حوالے سے سیکورٹی کے حوالے سے بھی ناظرین. جی سب سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہاں پہ چیف سیکرٹری صاحب نے، ہم سب نے مل کے، تمام کمشنرز اور RPOs اکٹھے تھے. آپ دیکھیں گے اکثر ہمارے DC اور DPO اکٹھے گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں اس طرح کمشنرز اور RPOs کا، تو وہاں پہ ہم نے یہ اتحاد بین المسلمین کو ایکٹیویٹ کیا بہت زیادہ، اور اس میں بڑے عظیم آزاد صاحب ہمارے ان کے بیٹے یہاں پہ ہیڈ ہیں، اور ہمارے اہل تشیع کے جو لیڈران ہیں وہ بھی آتے ہیں، تمام فرقوں کے اس میں ساتھ شامل ہیں. تمام ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ ہوا. ہمارے ہوم سیکرٹری صاحب کے ساتھ جو ہیں ہمارے بہت ہی نیک آدمی ہیں شکیل صاحب، میاں شکیل صاحب خود اس ٹیموں کو لے کے گئے، ہر جگہ گئے. وسیم صاحب گئے CTD سے، اسپیشل برانچ والے، اور ان تمام کو ایکٹیویٹ کیا. اب کی دفعہ ہم نے 11 ٹائمز کم وائلیشن اور پرچے دیے ہیں الحمدللہ، 11 ٹائمز کم پچھلے سال سے، وچ از اے بگ سکسیس. ہوتی ہیں وائلیشنس، لوگ تنگ بھی آتے ہیں، لوگ زیادتیاں بھی کرتے ہوں گے، دونوں طرف سے ہو جاتی ہوں گی، ان کو ہم انگیج کر رہے ہیں. اب سیکیورٹی کی بات ہے، 1,27,000 بندہ میں نے بتایا، 1,27,000 یہ بندہ ڈیوٹی کر رہا ہے. یہ ہمارے 37,376 ہماری مجالس ہونی ہیں، 10,000 کے قریب ہمارے جلوس ہونے ہیں، مرکزی جلوس ہونے ہیں، ان کی پروٹیکشن ہے. تو وی آر ورکنگ انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے مہربانی رہے گی تو انشاءاللہ ہم دونوں چیزیں، لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے سنبھال جائیں. ڈاکٹر صاحب مرکزی جلوس کی طرف اگر ہم آئیں تو یہ جو نثار حویلی سے برآمد ہوگا، ایک ہمارا بہت بڑا حادثہ بچایا تھا ہمارے وہ اہلکار جو 3rd لیئر پہ کھڑے تھے، اور وہ اردو بازار کے قریب ایک مقام تھا جہاں پہ وہ شہید ہوئے تھے. انہوں نے اس کو انٹرسیپٹ کیا اور وہ وہیں پہ برسٹ ہو گیا، وہ جو دہشت گرد اندر جانا چاہ رہا تھا. کتنی لیئر کی سیکیورٹی ہے، اور ڈرونز بھی انوالو ہو رہے ہیں، اور کیا 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 جا رہا ہے؟ ہمارے جو کیمرز تھے وہ سیف سٹی کے سب سے پہلے ہم نے روٹ کے ٹھیک کرائے. تمام روٹ پہ ہم کیمرے لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ محرم کے علاوہ جو دیگر ہمارے ہیں، مثلاً ہمارا پاک پتن میں ہے یا کہیں اور ہے، وہ بھی اب پرماننٹ کیمرہ سسٹم کر رہے ہیں، جس سے ننکانہ میں کیا. جیسے میں نے بتایا نا، سیف سٹی کے ہم اب کرائے دینے سے ہمارے جان چھڑا لی. PSL پہ بھی اپنے کیمرے کریں گے. ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، فیشیل ریکگنیشن ہے، سفید کپڑوں میں ڈیوٹی ہے، اسپیشل برانچ کی انفارمیشن ہے، CTD کی ایکٹیویٹیز ہیں، ایگزیکٹو کا وہاں پہ کامبنگ آپریشن شروع ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ 6 لیئر سیکیورٹی بعض جگہوں پہ تو ہم دے رہے ہیں لوگوں کو تنگ کیے بغیر. سول انتظامیہ، روڈز کو ٹھیک کرنا، پانی کیونکہ بارش کا زیادہ چانس ہے، تو بہت سارے چیلنجز ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی، سروس پروویژن کے حوالے سے بھی، دہشت گردی کے حوالے سے. تو وی آر کیٹرنگ فار ایوری تھنگ انشاءاللہ تعالیٰ. اور اندرون شہر کو جو گلیوں میں سے نکلیں گے کارڈن آف کیا جائے گا، وہ ہم اسی طرح کریں گے، کارڈن آف کریں گے. ہمارا جو DIG صاحب ہیں لاہور کے، علی ناصر رضوی صاحب، وہ تو میرے خیال 3 گھنٹے سوتے ہیں. ہاں جی، وہ تو
رات کو جاگتے ہی رہتے ہیں. جاگتے رہتے ہیں, دن کو بھی نہیں سوتے, رات کو بھی نہیں سوتے, پتہ نہیں 3 گھنٹے کب ہوتے ہیں وہ, مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ چلا. وہ اتنے محنتی ہیں, وہ اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خود اب آج میرے خیال ہے جنگ میں ہیں, اور اس کے بعد ہم نے مختلف جگہوں پہ اور جانا ہے, ملتان وزٹ کیا ہے, برنی جانا ہے, فیصل آباد. تو ان تمام جگہوں پہ جا کے ہم ان تمام چیزوں کو ان کوپریشن وتھ پبلک کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آخر میں جو معاشی حالات ہوتے ہیں اس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی آپ کے معاشرے پہ آتا ہے. جو آپ کی لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, جو لوگ کاروبار بند ہو رہے ہیں, سروسز لوگوں کی جا رہی ہیں, اس کا فوری امپیکٹ آتا ہے کہ آپ کا کرائم کا گراف اوپر جاتا ہے. سنیچنگ اور لوگوں کے ساتھ لوٹ مار, اس حوالے سے یعنی معاشی حالات تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں, لیکن اس کو منیمائز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے وہ ہے اوور پاپولیشن اینڈ اربنائزیشن ایک طرف, اور معاشی ترقی دوسری طرف. میرے خیال سے IMF کی ڈیل کے بعد اب دوبارہ ہماری فیکٹریز میں دوبارہ ایکٹیویٹی انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہو جائے گی. LCs کا ایشو ریزالو ہو جائے گا, اور یہ تمام چیزیں, کوئی پولیٹیکل ٹرموائل تھا وہ بھی کچھ تو الحمدللہ سیٹل ہوا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا چیلنج جو ہے وہ دونوں طرف سے ہے, اربنائزیشن اینڈ اوور پاپولیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسی کے لیے یہ ڈالفن فورس بھی بنائی تھی. ان کی ٹریننگ, ان کو اکوپمنٹ دینا, اسلحہ دینا, ان کو ایکٹیویٹڈ رکھنا, لوگوں کے تعاون کے ساتھ کرنا, ٹیکنالوجی اور کیمرہ سسٹم کو یوز کرنا, ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ چلتا رہے گا. چیلنج بڑا ہوتا جائے گا, کچھ عرصے میں یہ 40 کروڑ آبادی کا ملک ہوگا, اور اس کے لیے ہم جو ہے وہ تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری ٹیکنالوجی اب بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے, تو آئی ایم شیور کہ ان دا کمنگ ایئرس پنجاب پولیس انڈر دا نیو لیڈرشپ جو بھی بعد میں آئیں گی وہ فیس کر لیں گے ان چیلنجز کو. ڈاکٹر صاحب, CIA کی بات کریں, CIA آپ کی ایک ایسا ونگ ہے جو آرگنائز کرائم کے خلاف کام کرتا ہے, اور سب سے زیادہ لائف تھریٹس بھی انہی کو ہوتے ہیں, کیونکہ وہ آرگنائزڈ کرمنلز کے خلاف کام کر رہے ہیں, جو پورے گینگز بنا کے ڈکیتیاں کرتے ہیں, نارکوٹکس کا کام کرتے ہیں, اور ان کو ہی سب سے زیادہ تھریٹ ہوتے ہیں. CIA کے حوالے سے کیا امپروومنٹ آپ کر رہے ہیں, یا وہی میتھڈ پرانا چل رہا ہے؟ نہیں, پرانا میتھڈ بالکل نہیں چل سکتا, نیو چیلنجز بالکل نہیں چل سکتا. پہلے تو مین بیہائنڈ دا گن از موسٹ امپورٹنٹ. کیپٹن لیاقت از این ایکسیپشنل آفیسر. پہلے ہم نے آپریشن اینڈ انویسٹیگیشن کو مکمل سیپریٹ کیا ایز پر لا, اور ہم نے SDPOs آپ کو بتایا لاہور میں الگ الگ کر دی. بالکل, یعنی سب سے بڑا ہمارا یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے, اور خندہ پیشانی سے سب نے اس کو قبول کیا. لہٰذا اب ہمارے 22 سرکل ہیں, 22 انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں. اب آئیے CIA کی طرف. CIA کے بغیر, آرگنائزڈ کرائم کے بغیر, یو کانٹ ریلی ڈیلیور دیز ڈیز. تو 2 اینڈ ہیں اس کے. ایک تو لوکل CIA لاہور میں اور باقی جگہوں پہ ایکٹیویٹ ہو رہی ہے, 20 DSPs, 4 SSPs اور 1 DIG کے ساتھ. CM صاحب کے ویژن کے مطابق ہم اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں, اور وہ پورا ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ ہے, فلی اکوپڈ ود لوکیٹرز اینڈ ایوری تھنگ ایلس. باقی CIs کو ہم لوکیٹرز کی ایکسیس دے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے, اب آپ سمجھیے, ایک گینگ ہے جو ہنی ٹریپ کر رہا ہے. وہ جیلم کا لڑکا چلا گیا, ساہیوال کا چلا گیا, سیالکوٹ کا چلا گیا, لاہور کا چلا گیا. چاروں آئیے اس کا کیا کنیکشن ہے؟ کوئی بھی نہیں, انلیس آپ DPOs ہر وقت بات کریں. ان کے کنیکشن بنانے کے لیے ہم ایک سینٹرل آرگنائزڈ کرائم ایجنسی بنا رہے ہیں, CTD کی طرز پہ, جس طرح پہلے CID کام کیا کرتی تھی. اور اس کا یہاں پہ ایک ایڈیشنل IG ہیڈ ہوگا, اور تمام ضلعوں کے CIA انڈیپینڈنٹ کام کریں گے, لیکن وہ CTD کی طرح انتہائی صاف ستھرا کام کریں گے ود ویل ڈیپیوٹیڈ آفیسرز. اور وہ آرگنائز کریں گے کار سنیچنگ کے, موٹر سائیکل تھیفٹ, آرگنائزڈ ڈکیت گینگس اکراس دی پروونس اور اکراس دی کنٹری آنے والے لوگ جو ہے, جس میں منشیات بھی آبویسلی آ جاتی ہے. اور سب سے بڑھ کر وہ گینگ جو یہ ہنی ٹریپ, اغوا برائے توان, اور اس میں ایک سے دوسرے ڈسٹرکٹ کے اندر موو کرتے ہیں, وہ CIA کی طرح کا ایک اسٹرکچر آرگنائزڈ کرائم کا. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا اس کا ہم نے اسٹرکچر بنا لیا. اس سے نہ صرف پروموشن کا سلسلہ شروع ہوگا, جیسے ہم نے پاسبان بنایا ہے کہ پنجاب کا آٹومیٹڈ ہم نے کنٹرول روم کو بہتر کیا, منی سیف سٹی. 7,000 مزید پروموشن اس میں آ رہی ہیں. اور انشاءاللہ جو ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے DSP to SP کا, وہ ہم ریزالو کریں گے اس CIA کے ساتھ. اور انشاءاللہ ان کی نہ صرف پروموشن ہوگی بلکہ ڈیڈیکیٹڈ آفیسر, یہ انسپیکٹر صاحبان ایسٹ تھے جو اب DSP بنے اور SP بنے ہیں. اس میں شہزاد رفیق ایک لڑکا ہے. بالکل بالکل. اور آپ جا کے دیکھیں اس کو, کوئی میرا چیلنج ہے, کوئی جنا ہو تو جا کے اس کو رشوت دے کے دکھائے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ PSP آفیسر انشاءاللہ بنے گا, لیکن وہ PSP آفیسر ٹیکنیکلی پر سے CSS سے نہیں ہے. اور بہت سارے لڑکے بڑے اچھے ہیں اس کے اندر. میں آپ کو بے تحاشا مثالیں دے سکتا ہوں, جو ASI اور سب انسپیکٹر آئے اور ان کی ایمانداری کے لوگ مثالیں دیتے ہیں. جاوید صدیق صاحب ایک تھے, مطلب یہ تمام لوگ بڑے عظیم افسران. تو یہ وہ لڑکے ہیں جن کی پروموشنز کا اور ان سب انسپیکٹرز کا اب ہمارا پورا سروس اسٹرکچر بن چکا ہے, اور اس سروس اسٹرکچر میں ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ کی اگلی پروموشن کب آنی ہے. تو یہ پچھلے 8 سال کی پروموشنز اور ان 5 مہینے کی پروموشنز الحمدللہ ہم نے ان کو اوورٹیک کیا ہے. ود دیز 7,000 کمنگ پروموشنز, ان میں ابھی پرابلم ہے, ان کے کورسز نہیں ہو رہے, جو کہ ٹریننگ میں ہم نے بہت زیادہ کام کیا ابھی. اور اس میں طارق چوہان اور بڑا کی ٹیم کام کر رہی ہے, محبوب اللہ صاحب چونگ میں ہیں, اشتیاق جو ہے وہ یہاں پہ شہلا میں کر رہا ہے. اور یہ تمام لوگ جو ہم مل کے ایکسرسائزز کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے وی وانٹ اے بیٹر, ویل اکوپڈ, جینڈر سینسٹیو,
टेररिज्म से फाइट करने की हिम्मत रखने वाली, बेटर वेलफेयर के साथ मोटिवेटेड पुलिस फोर्स जो कि लोगों को बुराइयों से दूर रखने में सिस्टम का साथ दे, और वो जो मैंने शुरू में बात की थी कि सिस्टम का हिस्सा ना बने, उस सिस्टम का जो कि आम आदमी के ख़िलाफ़ है, बल्कि वो सिस्टम बने जो कि एक यतीम, एक बेवा, एक मजलूम का हाथ पकड़ के इंसाफ तक ले जाए। डॉक्टर साहब, आखिरी बात, आपसे मुझे तवक्को थी कि जो पुलिस का एक बड़ा पहला एक कोई इतना अच्छा इमेज अवाम की नज़र में नहीं है, आप उसके लिए काम करेंगे। ऐसी पर्सनालिटीज़, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, किसी भी फील्ड में हो, जिनका लोगों के साथ अटैचमेंट ज़्यादा है, और वो आपके एम्बेसडर बन के वो आपके साथ आकर वो बताएंगे, बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए, बड़े बड़े प्यारे लोग आए, उनकी मेहरबानी है, मशहूर क्रिकेटर्स जो एक इश्तिहार का करोड़ करोड़ रुपया लेते हैं, और वो आए भी हमारे पास, उन्होंने अपने ऑफ़र भी किया। देखिए, हम उन सब की बहुत इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, और हमारे एम्बेसडर तो वैसे आप भी हैं, सारे साफ़ी भाई हमारे एम्बेसडर्स हैं, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, हमारी कामयाबी ये होगी कि जिस दिन डॉक्टर अमजद साकिब हमें ये कह दें कि मैं आपका एम्बेसडर बनना चाहता हूँ, फिर तो हमें कामयाबी है। इन क्रिकेटर्स की और इन स्पोर्ट्स पर्सन की, इन मीडिया पर्सनैलिटीज़ की, इन टिकटॉक स्टार्स की हम सब की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जिस दिन वो कह देना उस लेवल का कोई बंदा कि यार आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनका एक मैसेज आता है ना, तो हम अगले 10 दिन के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। मैं उनका नाम इस पर से ले रहा हूँ कि उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया, और उस कौम के वो अजीम सपूत हैं। तो हमें और बहुत सारे लोग हैं। सियालकोट में एक शख्स अस्पताल चलाता है, एक डॉक्टर है, वो फ्री इलाज करता है लोगों का। हमें जिस दिन वो कह देगा ना कि मुझे अपना एम्बेसडर बना दें, हमारे पिंडी में बड़े अजीम लोग काम कर रहे हैं, लाहौर में हमारी NGOs काम कर रही हैं, तो हमें उनके फिर एम्बेसडरशिप के शायद कोई पहनाने की मेडल ज़रूरत नहीं होगी, उनकी तारीफ़ जो है। और आप जैसे मंजे हुए सियासतदान, सियासत के ऊपर बात करने वाले साफ़ी जब ये कह देंगे तो फिर हम मानेंगे कि हमें हमारे एम्बेसडर खुद ही मिल जाए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज प्लेयर टू मीट विद यू, और आपका इंटरव्यू मेरे लिए हमेशा से यानी कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और डर भी इसमें से लगता है कि आपका इंटरव्यू मेरे घर में भी देखा जाता है। तो शुक्र है आज आपने किसी और इस सिलसिले का सवाल नहीं पूछ लिया। नहीं, थैंक यू। वो डॉक्टर साहब वो नहीं पूछूंगा जी। डॉक्टर साहब मेरे साथ ही हैं, मैं अपने इंटरव्यू का एंड सिर्फ इस बात पे करूँगा, बिल्कुल तनकीद करें पुलिस फोर्स पे, हम भी तनकीद करते हैं, रोज़ करते हैं, लेकिन एडमायर भी करें। इनको भी अपने घर में बच्चों की तरह देखें कि आप अपने बच्चे को जब डांटते हैं तो उसके किसी अच्छे काम पे, अचीवमेंट पे उसको इनकरेज भी करते हैं, उसको शाबाश भी देते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद जो है बाज़ औक़ात मनफी रवैयों को जन्म देती है। आज ये जो आपको CPO ऑफिस में मैंने वॉल्स दिखाई, ये मैंने इससे पहले नहीं देखी थी। शायद पिछले जो पुलिस ऑफिसर थे वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे, वो काम कर रहे थे, शहदा के लिए काम कर रहे थे, गाजियों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन इस तरह उनको ग्लोरीफाई करना, इस तरह उनको लोगों के सामने लाना, उनके अपने कुलीग्स के सामने लाने से जो इनके मोटिवेशन लेवल जितना अप हुआ है, मुझे CIA जाके अंदाज़ा होता है वो किस तरह ऑपरेशन कर रहे हैं, मुझे नाकों पे खड़े होकर अंदाज़ा होता है कि वो किस तरह नाकों पे खड़े होकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। हमें भी ज़रूरत है जहाँ पे गलती देखें वहाँ इस्लाह के लिए तनकीद करें, ये मीडिया का पहला फ़र्ज़ है और आपका भी होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे हमको अच्छी बात देखें तो उसको भी इनकरेज करें, उसकी भी तारीफ़ करें। अपने होस्ट याशिया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।